بأنفسنا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الطاهرين المنتجبين المطهرين المعصومين المظلومين الغراة المهديين والعماد المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيته والتابعين له والمستشهدين بين يديه. أما بعد فقد قال الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات ارشاد صاحبان ایمان، معزز افراد، عزاداران ابا عبداللہ الحسین، انسان کی قیمت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی حیثیت کو پہچانے. انسان جانے کہ میں ہوں، میرے کیا چیزیں میرے دل میں ہیں، میری عقل کتنی ہے، میرے حقوق کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، آخر میں اس دنیا میں ہوں کیوں آیا، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، مجھے شرف کیوں دیا، مجھے عزت کیوں دی. یہ بہت سارے سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں. انسان ایک ہدف مشخص کرتا ہے، ایک گول. انسان چاہتا ہے کہ میں اس ہدف تک پہنچ جاؤں، یہ ٹارگیٹ اچیو کروں اور زندگی اچھی کروں. یہ انسان کی ایک زندگی ہے، روٹین زندگی. اس کے اندر جو انسان اپنی زندگی کو طراحی کرتا ہے، شیپ دیتا ہے، ہو سکتا ہے یہ شیپ کبھی دشمن کے بتائے ہوئے راستے سے نہیں. یعنی ایک ہوتی ہے اسلامی تربیت اسلامی سے مراد میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ یہ مت سمجھیں کہ تربیت اسلامی یعنی محدود ہو جانا. اتفاق سے جتنی ترقی ہے، اسلام اس چیز کا حامی ہے. اسلام مذہب اس کا نام ہے جو ترفعی ہے، یعنی انسان کو رشد دیتا ہے، میچورٹی بلند کرتا ہے. انسان کے اندر کی جو پوٹینشیل ہوتی ہے انسان کو، اسے بلند کرتا ہے اسلام. اور بات ہے کہ دشمن یا بیسٹ یا کوئی بھی اور یوں کہا جائے کہ نان مسلم، انہوں نے اس چیز کو لے لیا ترقی کا مان. مسلمان پیچھے رہ گئے. مسلمان صرف ایک پہلو میں، یعنی معنویات کے اندر زیادہ زور دینا اور ان کا یہ ماننا کہ ہماری ترقی سے ہم سے کوئی ربط نہیں ہے دنیا کی. معنویات پہ زیادہ زور، دعاؤں پہ زیادہ زور، ان چیزوں پہ زور دیا، لیکن عمل کے میدان میں تھوڑا پیچھے رہ گئے. عمل کے میدان میں اگر دعاؤں کے ساتھ، اعمال کے ساتھ
یہ جو ایام ہوتے ہیں متبرک ایام، ان کے ساتھ ان کی مدد سے انسان اگر دنیا کے پیکس کی طرف اگر جائے تو نور علی نور رہ جاتا ہے. بڑا انجینئر بھی ہے اور ساتھ دیندار بھی ہے، یہ نور علی نور ہے. بڑا بزنس مین ہے، نمازوں کا پابند ہے، زیارتوں کا پابند ہے، حج کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، یہ نور علی نور. معمولاً اکثریت اگر دیکھا جائے جو وہ دین کی طرف رہتے ہیں ان کے ہاتھ میں دنیا نہیں، غریب رہتے ہیں، لون میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، مشکل سے جینا چلتا ہے. مہینے کی اگر 20 تاریخ آ جائے تو اس کے بعد کھینچ کر چلانا پڑتا ہے. یہ سب ویکنس ہے انسان کی، انسان کی ویکنس ہے. انسان کے اندر اگر یہ ویکنس ہے جو سب سے خطرناک ویکنس ہے، معمولاً انسان کی زندگی جو کشیدگی کے ساتھ چلائے، ایسے انسان کا دل دین میں نہیں لگتا، کمزوری بن جاتی ہے، دین کمزور ہو جاتا ہے، دین کمزور ہو جاتا ہے. یہ دیکھتا ہے کہ فاسٹ منی کہاں سے ارن کر سکتا ہے، تیز پیسہ کہاں سے کماؤ، اوقاف میں دخل دے گا، بلیک مارکیٹنگ کی طرف جائے گا، زمین جو اوقاف کی زمینیں ہوتی ہیں وہ بیچ دے گا، لیز پر چھوڑ دے گا، پیسہ کمائے گا. اس کے ذریعے سے ایک اللہ پر سے بھروسہ ختم کر دیا اس نے، امام کی ہدایات کو اگنور کر دیا، اپنی عاقبت جہنم کی کر لی ہے، جہنم کی کر لی. سب سے بیسک جو ہمارے پاس ہوتا ہے دین کے ساتھ ساتھ جو لے کر چل رہا ہے وہ دنیا ہے. آپ دونوں مسئلے میں کم اور زیادہ نہیں کر سکتے. دین اور دنیا دو آنکھ جو ایکول دیکھنا ہے. حلال روزی، صرف حلال روزی ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں، وسیع روزی، وسیع روزی، بزنس اچھا ہے، یعنی افتخار کے ساتھ جینا، اچھی زندگی کرنا، اسے کہتے ہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک امام کا چاہنے والا تھا. اس نے امام کو انوائٹ کیا تھا گھر پر کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، کھانے پر یا لنچ پر یا ڈنر پر، جو بھی انوائٹ کیا تھا. جب وہ گھر کو تشریف لے گئے امام، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، چھوٹا سا کمرہ جو جسے اگر ہم کہیں تو اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہوتا ہے نا، اسٹوڈیو اپارٹمنٹ، جس کے اندر بیڈ روم بھی ہے، ٹوائلٹ بھی ہے، کچن بھی ہے، چھوٹا، لیکن بڑا بزنس مین تھا. سمپل لائف. امام اس کی طرف دیکھتے تھے، گھر کی طرف دیکھتے، یہ کیا ہے، دونوں کا کمبینیشن برابر نہیں ہے. اس نے کہا کہ آپ تعجب سے دیکھ رہے ہو مجھے، کیا بات ہے؟ امام نے فرمایا تو بڑا بزنس مین ہے. جی ہاں، شاید اس دور کا لیڈنگ بزنس مین تھا، شاید. امام نے فرمایا کہ یا تو کنجوس ہے، کنجوس، گریڈی، جو تیرے پیسوں کے مقابلے میں یہ گھر چھوٹا سا کمرہ کچھ بھی نہیں، یا تیرے پاس عقل نہیں ہے ڈیولپ کرنے کی، جو غلط ہے کیونکہ تیرا بزنس اچھا ہے. اس نے کہا کہ میں سمپل لائف رہنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا نہیں، تیرے پاس پیسہ ہے، اسی مطابق زندگی کر. اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، اس لیے دیکھیں حج غریبوں کی میراث نہیں ہے. حج پہ جانے کے لیے پیسے والا ہونا چاہیے. آج کل کتنا ہے؟ آج کل 6 لاکھ کے قریب ہے حج. 6 لاکھ، 5 لاکھ کے اوپر، میرے خیال سے 5 لاکھ کے اوپر ہے. عمرہ 2 لاکھ کے نیچے، حج 5 لاکھ کے اوپر. ہیوی اماؤنٹ ہے یہ. اور صرف یہ نہیں کہ 5 لاکھ کہیں سے بھی کر اور چلے گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے. باقاعدہ گھر کا خرچہ 1 مہینہ اگر آپ مکے میں، مدینے میں یا مینا میں ہر جگہ پہ ٹہلو گے، 1 مہینے کا خرچہ گھر میں رکھنا ہے آپ کو، کمی نہیں ہونی چاہیے. یعنی رچ عبادت ہے ہماری
عبادتوں میں اور دوسرے مذاہب کی عبادتوں میں یہی فرق ہے. دوسرے مذہبوں کے اندر جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ غریبوں کی میراث ہے. غریبوں کی میراث، وہیں پر رہیں گے، وہیں پر ان کا لنگر ہوگا، وہیں پر کھانا کھائیں گے، وہیں پر بھیک مانگیں گے، وہیں پر ان کے کپڑے سوٹیبل ان کی عبادت کے کپڑے ہوں گے. دیکھیں کتنے اس طریقے کے ہیں. معمولاً بہت سارے مذاہب کے اندر جو بھی اگر انسان کچھ نہیں بن سکا تو اسے سنیاسی میں بھیج دیتے ہیں. معمولاً ہی ہوتا ہے، تقریباً دیکھا جاتا ہے اس بات کو. اسلام ان چیزوں کا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ بیٹر لائف، اچھی زندگی. اچھی زندگی محنت سے آتی ہے. اچھی زندگی صحیح لیڈرشپ سے آتی ہے. اگر لیڈرشپ خدا نخواستہ اگر فاسد ہو جائے، ایک خراب آدمی، کرپٹڈ آدمی پرائم منسٹر بن جائے، پریزیڈنٹ بن جائے، کنگ بن جائے، امت کا زوال. کیونکہ امت بھوک سے مرے گی تو کوئن کا جنازہ اٹھے گا 6 بلین پاؤنڈ کے اوپر. ابھی برٹش کی جو کوئن ماری تھی اس کے موت کے خالی جو رسومات ہیں، موت کے رسومات دفن ہونے تک، آج دفن نہیں میرے خیال سے، موت کے رسومات 6 بلین پاؤنڈ. 6 بلین پاؤنڈ کسے، جبکہ غربت پڑ رہی ہے یورپ کے اندر، تیزی سے بڑھ رہی ہے غربت. وہاں کی حکومتیں چوری کرتے ہیں لوگوں کا پیسہ. لوگوں کے اندر صلاحیت نہیں ہے، وہاں پر ختم ہو گئی صلاحیت، کیونکہ جھوٹے خداؤں کے ماتحت تھے، جھوٹے رہبروں کے ماتحت تھے یہ لوگ اب ڈیڈ اینڈ پر آ گئے. یعنی بالکل ایک ایسے مقام پر آ گئے جہاں پر آگے دکھائی نہیں دے رہا راستہ ہی نہیں ترقی کا. اسی کے برمقابل اسلام روز بروز ترقی کرتے جا رہا ہے. توجہ کریں آپ لوگ. ویسٹ یورپ کے کسی مفکر نے لکھا ہے باقاعدہ اس بات کو، آرٹیکل ہے پورا. اس میں یہ آپ لوگ یہاں توجہ، اس میں یہ لکھا ہے کہ اگلے 40 سال بعد، یعنی آج کا 2022 ہے، 32 42 52 62، اگلے 40 سال بعد اسلام دنیا کے اوپر حاکم مذہب ہوگا. اسلام یہ کہاں سے آیا ہے؟ اسلام کے اندر بھائی اسلام پر تو حملے ہوتے ہیں، پیغمبر کی شخصیت اسیسینیٹ کیا جاتا ہے، کردار کشی کی جاتی ہے پیغمبر کی. لیکن کتنا پیغمبر کے خلاف ہندوستان کے اندر کتنا، یعنی کون سے پہلوؤں میں پیغمبر کو بدنام کیا جاتا ہے؟ شادی کی. امام حسن کے اوپر بھی وہی الزامات، پیغمبر کے اوپر. یہ ویک پہلو ہے، انسانوں کا ویک پہلو ہے. کیونکہ انسان کا نیچر کیا ہے، اگر انسان ایک بیوی سے دوسرے بیوی کی طرف چلے جائے، والو اسلام نہیں، اسلام تو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے، لیکن معاشرہ گندی نگاہ سے دیکھتا ہے. اگر یہی اسلام کے رہبر جو معصوم اور نبی اور پیغمبر، انہیں کو اگر اس کا ٹارگٹ بنا دیا جائے، یعنی اسلام شہوانی مذہب ہے. کیوں شہوانی مذہب ہے؟ اس لیے کہ اسلام کا رہبر، اسلام کا پیغمبر شادیاں کرتا تھا نابالغ عورتوں سے، نابالغ لڑکیوں سے بدنام کرنے. لیکن اس اسلاموفوبیا چاہے کتنا بھی آ جائے، سیلاب اسلام کے مقابل میں دشمن نہیں روکنے والا. یہ ساری کی ساری چیزیں، جتنا ہراسمنٹ کیا جائے گا، جتنا اسلام ہراسی ہوگی، اسلام اتنا تیز آگے بڑھے گا، تیز آگے بڑھے گا. اسلام اس چیز کا نام، اسلام جذب کرنے والا مذہب، اسلام لوگوں کو کھینچنے والا مذہب. لیکن کیسا کھینچے گا بھائی؟ باہر اگر ہم جائیں تو ہمارے میں اور دیگر مذاہب میں کوئی فرق نہیں ہوتا. چہرے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، کپڑے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. ظاہراً سارا کلچر ہم نے دوسروں کا لیا ہے. انہوں نے اسلام کا تو کلچر نہیں لیا ہے، بہت سارے ہم نے دوسروں کا لیا ہے. پہننے کا، رہنے کا، اقتصادی کلچر، فرہنگ جسے کہا جاتا ہے، اقتصادی فرہنگ، پیسوں کا نظام، سیاسی نظام، کیونکہ ہم پر ڈومینیٹ کر رہا ہے. اسی طریقے سے جیسے بنی اسرائیل کے اوپر فرعون کا فرہنگ ڈومینیٹ کر رہا تھا،
یعنی معلوم نہیں ہوتا تھا، وہ بھی اسی میں کل مل گئے تھے. یہ فرہنگ ہے. فرہنگ تو کہاں سے ہم اسلام کو دوسروں کے حوالے کریں؟ کون سا پلیٹ فارم ہے جہاں پر لوگ آئیں اسلام کو خرید کر لے کر جائیں، اسلام کو لے کر جائیں؟ کون سا؟ یہی وہ پلیٹ فارمس ہیں. محرم سفر میں کافی طاقت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کتنی جذابیت ہوتی ہے. 40 حسینی، ایک انگریز گیا جو یوٹیوبر ہوتا ہے، یوٹیوبر یعنی جو بھی چیزیں اپنے کیمرے میں لیتا ہے اپنے چینل میں ڈال دیتا ہے. وہ یوٹیوبر جو انگریز ہے وہ جا کر 40 کے اس مشہور 40 واک کو دیکھ کر اس نے اپنے یوٹیوب میں ڈال کر کہتا ہے میں نے اپنی اتنی زندگی میں 30 سال 35 سال کا کچھ ہے، اتنی زندگی میں اتنا بڑا جلوس اور اتنا محبت والا جلوس اور اتنا مہربان ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا. معمولاً اگر جلوس ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں نزاع ہوتی ہے اور اتنا بڑا ہو ہی نہیں سکتا. 2.1 ملین 20.1 یعنی تقریباً 2 کروڑ 10 لاکھ لوگ، 2 کروڑ یعنی ہر سال بڑھتے ہی جا رہے ہیں. یہ اسی لیے دشمن آپ کے ان چیزوں کو کور نہیں کرتے، نہیں کرے گا. آپ کے جو مجالس ہوتے ہیں کبھی آپ کو مجالس کو بتاتا نہیں ہے دشمن کیا ٹاپکس بات ہوتے ہیں، یہاں پر نہیں بتاتا. یہ مختلف مثلاً یہی بھوپال میں لے لیں، آپ کی اس عاشور خانے کے اندر میں دیکھ رہا تھا پوسٹر. تقریباً میں بھی 4-5 سال سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں، میں خدمت کرنے کے لیے آپ کی. وہاں پہ علماء آتے ہیں، دیکھا کہ سب برجستہ بہترین مبلغین آپ کے لیے وہاں سے ہر جگہ سے آتے ہیں یہاں پر، لیکن ان کے ٹاپکس محدود ہو جاتے ہیں آپ کی حد تک، باہر نہیں جاتے، باہر لینے والے کوئی نہیں. تو یعنی ایک اچھی چیز ہم نے گھر کے اندر ہی رکھ لی، ہم دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے. ہم کو بتانے کا سلیقہ نہیں ہے کہ ہمارا امام کون ہے، ہمارا پیغمبر کیا ہے، ہمارا امام علی سے کیا رابطہ ہے، امام حسین سے کیا رابطہ ہے. یہ سب اثر کرتا ہے، کافی اثر کرتا ہے. اگر ایک ایکٹ آپ کی طرف سے اگر نمودار ہو جائے کوئی یا پازیٹیو یا نگیٹو، یہ آپ کے لیے کریڈٹ نہیں ہے، اسلام کے لیے کریڈٹ ہے. یعنی ایک کام جو مثلاً ثواب والا کام آپ نے انجام دیا باہر، وہ آپ کے لیے کریڈٹ نہیں، اسلام کے اوپر جاتی ہے. یہ مسلمان ہے، مسلمان تو ذمہ داری ہماری بڑھ جاتی ہے. اب تو ہم سیکھیں کہاں، تربیت کہاں سے حاصل کریں؟ تربیت جسے حاصل کرنا ہے ہمیں ایک کورس چاہیے، کورس اسلام کو پہچاننے کا. ان مجلسوں میں 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی یا 5 دن کی مجلسوں میں آپ کو سارا اسلام نہیں ملے. یہ مجلسیں آپ کو ڈائریکشن دے سکتی ہے اسلام تک پہنچنے کے لیے، امیر المومنین کی شناخت کے لیے، ان کی تھوڑی بہت یعنی اس سمندر سے تھوڑا سا خطرہ زبان پر ٹیسٹ لگانے تاکہ وہ ٹیسٹ آئے. جب ٹیسٹ آ جائے گا آٹومیٹک انسان اس طرف جائے گا. اگر اسلام دینے کے باوجود اسلام کا ٹیسٹ زبان پر اگر نہیں آیا تو وہ بیمار انسان ہے نا. بیمار انسان کے سامنے اگر بریانی رکھی جائے وہ نہیں جائے گی، اسے مزہ نہیں آئے گا، اسے 2 نوالے بھی نہیں کھائے گا، اس لیے کہ ٹیسٹ نہیں. ٹیسٹ مجلسوں کو نہیں بناؤ آپ کہ فلاں ذاکر پڑھتا ہے بہترین پڑھتا ہے چلو اس کے پاس جانا چاہیے، یہ ٹیسٹ نہیں بناؤ. خود اسلام کا ٹیسٹ چکو. اسلام کس طریقے سے حاصل کرو. آپ ایک خریدنے سے پہلے، مٹھائی خریدنے سے پہلے دکان والا آپ کو ایک چمچ چکاتا ہے، پہلے چکھ لو بھیا، پسند آئے تو لے لو. یہ تو دوسرے بھی. یہ بازار کے اندر آج کے دن صرف مذاہب بات کرتے ہیں. اس بازار میں، دنیا کے بازار میں ہر چیز نے دم توڑ دیا. اب جو حکومت کرتے ہیں وہ صرف مذاہب، شیعہ، سنی، وہابی. لوگ دیکھتے ہیں اس بازار میں پھر کر دیکھتے ہیں وہابی کا ٹیسٹ کیا ہے،
سنیوں کا ٹیسٹ کیا ہے, شیعوں کا ٹیسٹ کیا ہے. یہ اسلامک سپر مارکیٹ کے اندر ہے. یہ سب ایک سپر مارکیٹ ہے جو اسلام کا ہے. اس سپر مارکیٹ کے اندر ویرائٹیز, وہابی, ایکسٹریم وہابزم, سنی, شیعہ. شیعوں کے اندر کئی فرقے ہو چکے, ملنگی ہے, اخباری ہے, نہ جانے کیا کیا فرقے آ چکے ہیں. ہر ایک کا ٹیسٹ ہے, ہر ایک کا ٹیسٹ انسان لیتا ہے, دیکھتا ہے کہ کون سا ٹیسٹ اچھا ہے. ہندوؤں کے اندر برہمن کا ٹیسٹ ہے, ان کی عبادتوں کا ٹیسٹ ہے, فلاں مندر کا ٹیسٹ, فلاں مندر کا ٹیسٹ. اب دنیا کے اندر یہ ہے. اب جتنی جنگیں اسی کے اوپر ہیں. آپ دیکھیں ہمارے خود ہندوستان کے ماحول کے اندر دین کے اوپر دشمنی بھی کرائی جاتی ہے, دین کے اوپر لوگوں کو جذب بھی کیا جاتا ہے. کرسچینٹی اپنا کام کر رہی ہے, ہندوازم اپنا کام کر رہی ہے, مسلمان اپنے کام میں مشغول ہیں. وہ مذہب چاہتا ہے کہ اس مذہب کو کاٹیں, وہ مذہب چاہتا ہے کہ فلاں مذہب کو روکیں, گنڈائزم کو چھوڑتے ہیں کہ اس کے طریقے سے وہ کرو. ہاں اگر اسلام کے اندر یہ ورڈز اگر زیادہ امپریس کرنے والے ورڈز ہیں تو ان ورڈز کو ٹیرورسٹ کی لسٹ میں لاؤ. جیسا جہاد ہے, اس کو ٹیرورسٹ میں لاؤ. مسلمان کی داڑھی ٹیرورسٹ میں لاؤ, مسلمان کے کپڑے ٹیرورسٹ میں لاؤ. یعنی بدمزہ کر دو, ان کے اوپر حملہ کرو, اس مذہب کے اوپر حملہ کرو. تو عزیزوں ذمہ داریاں بڑھ گئی ہوتی. اسلام کو لشکر چاہیے. لشکر یہ نہیں کہ سب فرنٹ لائن پر جا کر تلواروں سے ماریں, ڈنڈوں سے ماریں, راڈ سے ماریں. یہ لشکر نہیں ہے. آج جہاں پر آپ بیٹھے ہو وہ بھی فرنٹ لائن ہے. آپ کا انٹرنیٹ آپ کے لیے فرنٹ لائن ہے. مجالس کیمپ ہے, یہ آرمی کیمپ ہے, یہ جہاں سے انسان ایک طاقت لیتا ہے فرنٹ لائن کے لیے. اس کو ڈیولپ کریں اس طریقے سے. یہ نہیں کہ بس سالانہ مجلس ہے, ہم کو جانا ہے, صورت دکھانا ہے ایک دوسرے کو اور چلے جانا ہے. اچھی چیز ہے یہ, لیکن اس کے آڑ میں ہمیں بہت ساری چیزیں ڈیولپ کرنی ہے اپنے اندر. معنویات ڈیولپ کرنا ہے, وہ مادیات ڈیولپ کرنا ہے. مادیات کافی اثر کرتا ہے. آج جو ایمان بکتے ہیں, آج جو دین بکتا ہے پیسوں کے, پیسوں پہ دین بکتا ہے. آج سجدے پیسوں کے لیے ہوتے ہیں. یعنی پیسے, اللہ سے پیسے چاہیے انسان, سجدہ پیسوں کے لیے کر رہے تھے. رکوع اپنی مادی غذا کے لیے کرتا ہے. دین یعنی دیکھتا ہے کہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ اس میں میرا کتنا فائدہ ہے, اس میں مجھے کیا فائدہ مل سکتا ہے. اگر یہ دن آ گیا تو ان ایگزیکٹ کوفے والوں کا دن ہو جائے گا. ایگزیکٹ کہ ہم جنگ کریں گے علی ابن ابی طالب کے ساتھ ان کے رہبریت میں, لیکن غنیمت کے لیے. ہمیں کچھ مال چاہیے, گھر میں بھوک ہے, بچے ہیں, چھوٹے ہیں, بیوی ہے, عورتیں, ان کے خواہشات ہیں, پیسہ چاہیے. یعنی یہ صرف ویژن چینج ہو جاتا ہے. پاک امام کے نیچے مادی ویژن. پاک امام معصوم, ایک ایسا معصوم جو تمہیں دین و دنیا کی رہنمائی کرنے کے لیے آیا, جو تمہیں اوج پر لے کر جانے کے لیے آیا, یعنی دنیا کی بہترین قوم بنانے کے لیے آیا. ہر لحاظ سے یہ قوم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی. آج یہود کیوں بہترین قوم دنیا کی نگاہ میں, والوں وہ لوگ کم ہیں. اتنے 1 کروڑ 1.5 کروڑ بھی نہیں ہے پوری دنیا میں. یہود 1.5 کروڑ بھی نہیں ہے. دنیا کی آبادی 700 کروڑ کی ہے. 1.5 کروڑ بھی یہود نہیں ہے. لیکن یہ 1.5 کروڑ ریلیجیس بھی ہیں لوگ, اور مادی طاقت بھی ان کے پاس زیادہ. ریلیجیس بہت دیندار ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کتنا دین کے لیے لوگ ندبہ کرتے ہیں. ان کے پاس دیوار ہے, باقاعدہ دیوار. پیلسٹائن میں, جیروسلم میں, پیلسٹائن بیت لحم کے پاس, وہاں پر ایک دیوار ہے. دیوار کا نام ہے دیوار ندبہ. جیسا ہمارے پاس دعائے ندبہ ہے, دعائے ندبہ صبح میں پڑھی جاتی ہے جمعے کے دن. ان کے پاس دیوار ندبہ ہے. وہاں جا کر اپنی عبادت کرتے ہیں, اور جب اپنے عبادت کی طرف جاتے ہیں نو بزنس. یہ لوگ بزنس کی بات نہیں کرتے, جبکہ لیڈنگ بزنس مین انہی کے پاس ہے. دنیا چلاتے ہیں, دنیا ان کے اوپر چلتی ہے, حکومتیں چلتی ہیں. یہ لوگ بیٹھے چھوٹے سے فلسطین کے اندر, لیکن ساری دنیا کو نچاتے ہیں اپنی انگلیوں کے اوپر, نچاتے ہیں, جبکہ حق نہیں ہے. غاصب بھی ہیں.
ساری دنیا کے اندر ہمارے گھروں کے اندر جو مومن کہلائے جاتے ہیں صاحبان ایمان ہیں ہم لوگ، ہمارے گھروں کے اندر ان کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی ویئرنگس ہوتے ہیں ہمارے پاس، پہننے کی چیزوں سے لے کر کھانے کی چیزوں تک سب ان کی ہوتی ہیں سب چیز، لیکن ہم خود نہیں پہچانے لوگ کہاں سے کہاں چلے۔ توجہ کریں، ایک غربت، کمزوری، مادی کمزوری معنویات کو بلند نہیں کر سکتی، معنویات کو بلند نہیں کر سکتی۔ معنویات کو بلند کرنے کے لیے محنت چاہیے، اعمال چاہیے، یعنی انسان خواہشات کو کم کرے، محنت کو زیادہ کرے۔ لو تجتمع عزیمۃ و ولیمۃ، امام علی فرماتے اگر تم لوگ ولیمے میں ہو، ولیمہ معمولاً ہمارے پاس شادی کے کھانے کو کہتے ہیں، یہ جو شادی ہوتی ہے اس میں جاتے ہیں ہم، جو کھانا کھاتے ہیں اسے ولیمہ کہتے ہیں۔ ولیمہ یعنی خوش گزرانیاں، ہیپی لائف، یعنی وہ لائف جو لگژری لائف، جو آرام کی زندگی، جس کے اندر مجھے ٹینشن نہیں چاہیے، کوئی ٹینشن نہیں چاہیے۔ یہ لائف اور ترقیاں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، دونوں الگ الگ راستے ہیں، دونوں الگ ہیں، ایک ایسٹ ہے ایک ویسٹ ہے۔ ان الدنیا والآخرہ عدوان متفاوتان، دنیا و آخرت ایک دشمن ہے ایک دوسرے کے، عدوان دونوں آپس میں دشمن، وہ متفاوتان مختلف راستے ہیں، ایک ایسٹ ہے ایک ویسٹ ہے۔ جتنا تم ایسٹ کی طرف جاؤ گے ویسٹ سے دور ہوگے، جتنا تم ویسٹ کی طرف جاؤ گے ایسٹ سے دور ہوگے۔ یہ کامن سینس ہے، کامن سینس۔ اسلام آخرت کو پریفر کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دنیا چھوڑ کر سنیاس بن جاؤ، اسلام چاہتا ہے تم نیکی کرو، کماؤ۔ کیا اماموں کے پاس کمائی نہیں تھی؟ امام علی پیغمبر اکرم کے بعد 25 ایئرز امام کے، جو اگر آپ دیکھیں گے 25 سال کے اندر امام نے کیا نہیں کیا۔ 25 سال کے بعد جب زبیر اور امام علی نزدیک ملے، زبیر بھی رچ تھا، پیسے والا تھا زبیر، یعنی ہماری زبان میں ملینر، امام بھی ملینر تھے، لیکن وہ دوسرے راستے سے کمایا، امام نے محنت کے ذریعے سے۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ ایسے ہی خاموش بیٹھ جاؤ، یہ اماموں پر الزام ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ امام رچ نہیں تھے، پیسے والے نہیں تھے، تو یہ الزام ہے۔ یہ غربت اماموں کے پاس نہیں آتی، امام امیر ہوتے، خرچ کرتے امام۔ چوتھے امام کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ یہ تھا کہ جو پیسہ تھا امام کے پاس، اس سے غلام خریدتے تھے، امام غلام خریدتے تھے، اسے تربیت کرتے تھے، شاگرد بناتے تھے، پھر آزاد کرتے تھے۔ تو وہ نسل شیعہ نسل بنی، بعد وہ نسل شیعہ نسل بنی۔ یہ نہیں کہ ریڈی میڈ شیعہ نسل تھی تو چلتی ہوئی آج تک آ رہی، نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو شیعوں کے لیے اپنی زندگی کو ڈیووٹ کیے، وہ ہے غلام نسل، یعنی امام کے خریدے ہوئے غلام، اور انہیں عالم بنا کر آزاد کیا۔ تو یہ یعنی امام کا انویسٹمنٹ کہاں ہوتا تھا؟ ہیومینٹی پر ہوتا تھا، لوگوں کو آزاد کرنا، لوگوں کو غلامی سے آزاد کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے، غلامی سے آزاد کرنا۔ آج غلامی دیکھیں کتنی غلامی، ہر کوئی نفس کا غلام ہے، کوئی حکومت کا غلام ہے، کوئی شہرت کا غلام ہے، کوئی انٹرنیٹ یعنی سوشل میڈیا کا غلام ہے۔ آج انسان غلام ہے، صرف ایک کیمرہ، اچھے پکسل والا کیمرہ، واٹس ایپ، اور کیا ہے سوشل میڈیا کے اندر، فیس بک ہے آپ کا، انسٹاگرام ہے، یہ سب جتنے اسنیپ وغیرہ سب، یہ جتنے ان چیزوں کے لیے انسان فون لیتا ہے، یعنی کنٹرول نہیں ہے اسے۔ فون کس لیے لیتا ہے انسان؟ ایک انسان 40,000 کا فون لیتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جو کام کرنے کی، آفیشیل کام کرنے کی بہت ساری چیزیں، لیکن جو بیسک جو انسان دیکھ کر لیتا ہے، معمولاً جو لوگ لیتے ہیں، بھائی کیمرہ دیکھتے ہیں، کیمرہ کیسا ہے اس کا، یہ کتنا تیز چلتا ہے، اس طریقے کی چیزیں دیکھ کر لیتے ہیں۔ یہ حماقت ہے۔ ایک ہوتا ہے کنٹرول کرنا، ایک ہوتا ہے کنٹرول ہونا۔ معمولاً ہم لوگ نالج نہ ہونے کی بنا پر، ایکسپیرینس نہ ہونے کی بنا پر، ہم کنٹرول کرنے کی جگہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں،
कंट्रोल में आ जाते हैं, कोई शैतान के कंट्रोल में आ जाता है। होता है इंसान कंट्रोल में, इंसान समझता है मैं आज़ाद हूँ, लेकिन वैसे नहीं मान के इनडायरेक्ट गुलाम बन चुका है किसी का। इनडायरेक्ट बहुत सारी हुकूमतें इस तरीके की ब्रिटिश ने छोड़ कर गया एक ज़माने में। आप तनों पर हुकूमत नहीं, दिमागों पर हुकूमत करेंगे। आप कहाँ से, वहीं से बैठ कर हुकूमत करेंगे, फिल्म बनाकर हुकूमत करेंगे, लोगों के जहनों को मोड़ेंगे। अगर दोस्त है तो दुश्मन करेंगे। एक हिंदू और मुसलमान अगर दोनों मिले हुए दोस्त हैं तो इनको काटेंगे हम। किसके ज़रिए से? फिल्म के ज़रिए से काटेंगे। देखें द कश्मीर फाइल्स, खतरनाक फिल्म थी, देखे तो नहीं हम, लेकिन है खतरनाक। जानते हैं क्या हो रहा है बैकग्राउंड, पुश्ते सहना क्या हो रहा है। एक बनाया कश्मीर फाइल्स, क्यों बनाया? ताकि काफ़ी शिद्दत की दुश्मनी पैदा करे, शिद्दत की दुश्मनी। और देखिए कितना बड़ा सीन क्रिएट किया है, जाकर तस्वीरें लेने लगे एक बड़े मकाम के लिए जो हाकिम है हिंदुस्तान का। ऐसी चीज़ों में फिल्म नहीं लेते, तस्वीर नहीं लेते, ठहरा कर तस्वीर ले लिए, सब कर लिए, लेकिन देखें नतीजा क्या निकला। फेलियर रहा उनका, उनकी सियासत फेलियर रही। फिल्म बने, एक इंसान थिएटर गया, हिंदू थका हुआ था बेचारा, थिएटर गया, फिल्म देखेंगे, कुछ कश्मीर फाइल्स है देखेंगे, आखिर जाकर देख के 3 घंटे के बाद आया, ब्रेन वॉश हो के आ गया, मुसल गाली देने लगा, यानी ब्रेन वॉश हो गया। आजकल तलवार रख के तुम्हारे को अपने तरफ नहीं मोड़ता इंसान। आजकल क्रिएटिविटी, स्किल्स के ज़रिए से तुम्हारे दिमागों को खींचेंगे, स्किल्स के ज़रिए से तुम्हारे वजूद को अपना गुलाम बनाएंगे। इंसान गुलाम बन जाएगा। जैसे ही फिल्म देखेगा इंसान का जहन पलटेगा। 3 घंटे की, तो ये ब्रेन वॉश वहाँ से हो सकता है। तो हम किस चीज़ के ज़रिए से अपने बच्चों को बचा सकते हैं इन चीज़ों से? अपने बच्चों को नहीं, सिर्फ सारी ह्यूमैनिटी की बात करें, पूरी इंसानियत को कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि ना हमारे पास मीडिया है, ना हमारे पास कोई सलाहियत रखता है कि इंटरनेट के ऊपर बेहतरीन सीरियल्स बनाए, इस्लामिक सीरियल्स बनाए। किसी के पास सलाहियत नहीं है इस तरीके की, किसी के पास सलाहियत नहीं है कि वो कुछ क्रिएटिविटी कर कि मतलब बच्चों को कंट्रोल करें, बच्चों को इस तरीके से करें। नहीं है हमारे पास, स्किल्स नहीं है। तो ला मौला हमारे बच्चे अट्रैक्ट हो जाएंगे किसकी तरफ? दुश्मन के कैंप की तरफ। वो चाहेंगे कि देखें, पहले ज़माने में जाने के लिए, अब तो जानते हैं आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है, नौजवान बच्चों को उस वक़्त शायद मालूम भी नहीं हुआ, 90s की बात, 20th सेंचुरी के आखिरी इसमें, जिसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना मोबाइल्स थे ना कुछ थे। उस वक़्त कोई अगर जवान जाना चाहता था कहीं पर थिएटर वगैरह को, घर से छुप कर चले जाता था। हो सकता था जवान कंट्रोल भी हो जाए, माँ बाप रोक कर रखे उसे, लेकिन चोरी छुपे चले जाते थे, जवान है चले जाते थे। लेकिन आज नहीं है इस तरीके का माहौल। आज थिएटर हमारे घर में, मिनी थिएटर है हमारे पास, स्क्रीन्स हैं बाकायदा, बड़ी बड़ी टीवी लगती, दीवार भर की टीवी लगती। वो ज़माने में 35 mm या 65 mm नहीं मालूम क्या क्या साइज़ होती है जो थिएटरों में लगते थे। अब घर के अंदर होम थिएटर बनते हैं। अगर नहीं भी रहा इंसान के पास, टैब है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, एंड यानी स्मार्टफोन्स हैं, जो हर चीज़ एक्सेस में, उसके हर चीज़ यानी मंगवा सकता है, अपने गुनाह को अपने करीब मंगवा सकता है, दुनिया गर्ब को अपने अंदर ला सकता है। कहाँ पर है ये चीज़? हर जगह है। हम कहते थे खुदा हमारे साथ है, हर जगह है, बेडरूम में खुदा है, टॉयलेट में खुदा है, फलां जगह खुदा है, लेकिन ये भी उसी तरीके से हर जगह पर। ईरान में एक बड़े आयतुल्ला थे, साहिब करामत जिसे कहते हैं, करामत, इन जिनके पास करामतें होती हैं। एक नमाज पढ़ाते थे किसी मस्जिद में तेहरान के, तो लोग इनके पीछे नमाज पढ़ते थे, सैकड़ों लोग मस्जिद में होते थे इनके पीछे, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। इतना लुत्फ मिलता था नमाज में, रिज़्क़ मानवी लोगों के दिलों में उतरती थी नमाज। ये सबसे बड़ी चीज़ है।
चंद दिनों से शागिर्दों ने नोट किया कि ये उस्ताद कुछ ज़हनी लिहाज से परकंदा है, डिस्टर्ब है। रुकू में जाने की जगह सजदे में जाते हैं तो पीछे से कहना पड़ता है सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही। खुनूत की जगह रुकू में जाते हैं तो पीछे से कहना पड़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह अलीमुल करीम। तशहुद पढ़ने की जगह उठ जाते हैं फिर कहना पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। होता है ना, कभी कभार पेश इमाम उठ जाता है तो पीछे से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, यानी पेश इमाम समझ जाता है भाई तशहुद का। इस तरीके से मुतवातिर हो रहा था नॉन स्टॉप। और रास्ते में जाते थे, ये रास्ते में क्रॉस करते थे, जहन इनका नहीं रहता, गाड़ी आके सडन ब्रेक लगाती थी। और क्या हो गया आपको? शागिर्द परेशान हो गए, ये बहुत परेशान हुए शागिर्द। एक बार इनके घर को गए शागिर्द इनके, जाकर कहने लगे आपका क्या प्रॉब्लम है, आपकी तबीयत कुछ सही नहीं है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। गिरिया करने लगे। अपने शागिर्दों से कहने लगे कि मैंने चंद दिन पहले एक हदीस पढ़ी थी, उस हदीस के बाद मैं अपने अंदर नहीं हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। शागिर्द खोज हुआ इन्हें कि बताएं कि कौन सी हदीस है, क्या हदीस है, ज़रा हम भी सुने। इन्होंने फरमाया, रसूल ने अमीरुल मोमिनीन से फरमाया, ए अली, जितने हिदायत के रास्ते तुम्हारे पास हैं, इसके पास, अमीरुल मोमिनीन के पास, ए अली, जितने हिदायत के रास्ते तुम्हारे पास हैं उतने ही गुमराही के रास्ते शैतान के पास हैं। शैतान कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, ला हौल वला कुव्वत बोल डालने से ही शैतान चले जाए नहीं जाता। चिगट है, बहुत चिगट होता है शैतान, छोड़ता नहीं। लाहौल जैसे पड़ी थोड़ी दूर आ जाएगा, जैसे लाहौल रुक गया आपका फिर नजदीक आएगा। इसलिए देखें आप जितने भी एक्सपीरियंस है, जितना भी आप ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े आपको जहन सुकून रहेगा। जैसे आप रोक देंगे उसके फ़ौरन बाद जहन इधर उधर जाएगा, टेंशन पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए नहीं छोड़ता, कच्चा खिलाड़ी नहीं। उसके पास वेपन्स है इसके पास, जैसा हर मुल्क के पास असले होते हैं, असले जैसे के पास पिस्तौल होता है, उसी पुलिस डिपार्टमेंट के पास क्लैशनकोफ होता है, उसी पुलिस डिपार्टमेंट के पास AK-47 लॉन्चर होता है, फिर बढ़ते बढ़ते टैंक होती है, फिर उसके बाद रॉकेट्स होते हैं, फिर मिसाइल होते हैं, फिर आते जाते एटम बम होता है। शैतान के पास भी उसी तरीके के असले हैं, छोटे असले भी होते हैं, छोटे असले। वो हम जैसे आप जैसे को टारगेट कर लेते हैं उन चीज़ों के जरिए से। लेकिन बास तो ऐसे असलों की ज़रूरत नहीं, खुद शैतान आकर ठहरता है, उसकी फिक्र कंट्रोल में आ जाती है। असले की भी ज़रूरत नहीं, आस पास असले बढ़ते रहते, असले बढ़ते। शैतान सबसे बड़ा असलहा दज्जाल एक अलग आइडियोलॉजी नहीं है। अब ये मत समझे कि शैतान एक ग्रुप है, दज्जाल एक है, ऐसा नहीं है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार दज्जाल, सबसे बड़ा हथियार कौन है? दज्जाल अलग नहीं, शैतान का ये बड़ा हथियार, जिसके ऊपर इसने जो काम किया है, काफ़ी शैतान के लिए पॉजिटिव असरात, पॉजिटिव शैतान के लिए। ऐसा नहीं कि इसमें 50-50, ऐसा नहीं, पॉजिटिव पूरा दज्जाल के ज़रिए से। जैसा कि हदीस में यखरुजु मिन बाद गैबतिन व हैरतिन, इमाम का ज़हूर उस वक्त होगा गैबत के बाद और हैरत के बाद। हैरत सरगर्दानी, इंसान अपने में नहीं रहेगा, जहन इसका इधर उधर रहेगा, कैसे करे, ये कैसे करे, पैसा कहाँ से जल्दी बनाए, वो कहाँ से करें। ये आज की बीमारी है, आज जवानों की बीमारी है, मुश्किल में जवान ना इख्तिसादी लिहाज से नहीं, फिक्री लिहाज से, फिक्री डिप्रेशन भी नहीं, डिप्रेशन नहीं हो सकता। उस कौम को डिप्रेशन नहीं हो सकता जिस कौम के अंदर ज़िक्र इलाही हो। डिप्रेशन आज तक शियों के अंदर बहुत कम, अगर आप देखेंगे तो शायद 100 में से, बल्कि 100 नहीं, 1000 में से 1-2 डिप्रेशन में कौम नहीं जाती। डिप्रेशन दूसरे गए,
اگر میں کہوں ڈپریشن میں نہیں، ڈپریشن نہیں، مشکلات ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، مشکلات ہوتی ہیں بھائی. ہم شادیوں میں جاتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، اعمال میں جاتے ہیں، خوشیوں میں جاتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، ہوم پارٹیز ہوتے ہیں، گھر کے اندر رشتہ دار آتے ہیں، برتھ ڈے پارٹیز ہوتے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے ہمارے پاس. اس کا مطلب ڈپریشن میں نہیں ہم، البتہ مشکلات میں آ سکتے ہیں. یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، اسے نوکری نہیں ملی، انہیں مقروض ہو گیا، انہیں یہ پرابلم میں چلے گئی، یہ پرابلم. ڈپریشن دوسروں کے پاس جو سوسائڈ زیادہ ہوتا ہے، ڈپریشن کی وجہ سے سوسائڈ زیادہ ہوتا ہے، ڈپریشن کی وجہ سے خاندانیں اجڑ جاتے تھے. وہ جہاں پر جو ان کے مذاہب کے قوانین اگر فالو نہیں کرے تو یہ ہوتا ہی. یخرج بعد غیبت و حیرت، امام آئیں گے کب؟ غیبت کے بعد جو غیبت، حیرت. حیرت بہت وسیع معنی ہے اس کا. آپ دیکھیں زیارت اربعین میں آپ پڑھتے ہیں اس بات کو، زیارت اربعین کل پڑھے ہوں گے آپ، اس میں وَبَذَلَ مَحْجَتَهُ فِيكَ، یعنی آپ نے تیری راہ میں خدا سے کہا، امام خدا، آپ نے امام حسین نے تیری راہ میں اپنے خون کو بذل کیا. بذل یعنی گفٹ کرنا، بذل یعنی بخشش کرنا، بذل کیا. کس لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، ان چیزوں کے لیے، یعنی گمراہی، ضلالت، جہالت سے نکالنے اور گمراہی سے بچانے کے لیے خون دیا. یہ حیرت اور سرگردانی کب آتی ہے؟ جب جہالت اور گمراہی لپیٹ میں آ جاتی. توجہ کریں آپ لوگ. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا برا نتیجہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ امام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اخرجوا بعد غیبت و حیرت تذل فیہا الاقوام. تذل فیہا الاقوام، تذل یعنی گمراہ ہو جانا، راستے ٹریک سے ہٹ جانا، راستے سے، نیویگیشن کہتے ہیں، نیویگیشن سے ہٹ جانا. یہ نہیں کہ خدا نخواستہ دین چھوڑ کر چلے گئے، ایسا نہیں، دین میں ہے لیکن دین کے راستے سے ہٹ. مشکل یہ ہے ولایت میں، ولایت ایک قلعہ ہے، ولایت ایک قلعہ ہے، دین ایک قلعہ ہے جس کے اندر ہم سب ہیں، اسی شہر کے اندر ہے، دین کے. راستہ بھٹک گیا بس. تذل فیہا الاقوام. اور اس میں کیا ایک دو نہیں، ایک آدمی راستہ بھٹک گیا، دو آدمی بھٹک گئے، ایسا نہیں، اقوام، بلک میں لوگ گریں گے. بلک میں شیطان اتنا زیادہ حملہ کرے گا، اتنا زیادہ فشار لائے گا، اتنا زیادہ پریشر لائے گا لوگوں کے اوپر، لوگ بلک میں جائیں گے. بلک میں ایک ہوتا ہے ایک دو چلے جائیں. بلک جانتے ہیں ایک ساتھ ٹرین میں جو بکنگ ہوتی ہے، بلک بکنگ، ایک دو بکنگ کے لیے کیسے بھی کر لیں. بلک بکنگ یعنی تقریباً ایک بوگی پوری بک کرنا ہے، پوری 2-3 بوگی بک کرنا ہے. بھائی جا رہے ہیں، بارات جا رہی ہے، اتنے بوگی سکھتے. بلک یعنی قومیں گریں گی، ایک دو فردی قومیں. یہ سب سے بڑا یعنی مؤثر ہتھیار ہے شیطان کا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب تم فتح دیکھو گے، جب فتح آ جائے گی. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھو گے پیغمبر کس طریقے سے یدخلون فی دین اللہ افواجا، کس طریقے سے فوج در فوج، بلک میں لوگ دین میں داخل ہو. آخر الزمان میں یخرجون من دین اللہ افواجا کا حساب، یعنی فوج در فوج دینوں سے ہٹ جائیں، دین سے ہٹ جائیں، فوج در فوج. یہ خطرناک چیلنج ہوگا ہمارے سامنے اگر ہم اب عبداللہ الحسین کے اس پلیٹ فارم کو صحیح یوٹیلائز نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بہت سخت ہے، واقعاً سخت ہے. اور اگر ہم اس پلیٹ فارم کو اگر ہم طریقے سے اپنے بچوں کے اندر نہیں اتاریں گے، ہمارے لیے سخت ہے. میجرز لیے جا رہے ہیں ہر جگہ. بچے پہلے یہ تھا کہ محرم بڑوں کی میراث تھی، محرم کے لیکچر، محرم مجالس، یہ سب بڑوں، لیکن اب بچوں کے اندر بھی آ رہے تھے. بچوں کے اندر زمانہ پریشان تھا،
کہ کس طریقے سے ہم بچوں کے اندر امام کی محبت کو اتاریں، امام زمانہ کی محبت کو اتاریں. کسی کو نہیں معلوم تھا، بچوں کو صرف اور صرف بیوگرافی معلوم تھی امام کی، ویکیپیڈیا. امام پیدا ہوئے 15 شعبان کو، امام کی عمر اتنی ہے، امام غیبت میں ہے، امام کے اتنے بچے ہیں، امام علی کی ولادت جب بھی، امام علی کی شہادت جب، اس طریقے کا ویکیپیڈیا بچوں کو. اللہ بیٹے کہو اللہ ایک، اللہ کتنے ایک، بچہ کہتا ہے پنجتن 5، امام 12، معصوم 14 ہے نا، انبیاء 1,24,000، اس طریقے کے. پھر ہماری کتاب قرآن، ویکیپیڈیا بچے ویکیپیڈیا. لیکن بعنوان معرفت جو اترنا چاہیے دل کے اندر، یہ ہم لوگ کیلکولیٹ بھی نہیں کیے تھے کہ کیا معرفت بھی اتر سکتی ہے ہمارے پاس. جبکہ اس پورا شبھ دور کے اندر ڈی جے میوزک کے ساتھ گانے لوگوں کے فونوں میں ہوتے ہیں، پاپ سانگز ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے آج کل کلبس بنے ہوئے جہاں پر انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں جاؤں وہاں پر بیٹھوں، ایک میوزک چاروں طرف سے چلے، میرے ذہن کے اندر لگے، 1 گھنٹے کے لیے ایک نوشیدنی ساتھ لے لوں، ایک ڈرنک ساتھ لے لوں، تاکہ میں اطمینان پا جاؤں، 1 گھنٹے کے بعد کلب سے باہر آ جاؤں. وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر میری روح ہو جائیں گی. ایسے ماحول میں ہمارے پاس ایک پھیکا کلچر ہم دے رہے ہیں، پھیکا کلچر. نہ ہمارے نوحوں میں میوزک ہوتی ہے نا، نہ ہمارے پاس مجلسوں کے اندر میوزک ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، سب پھیکا کلچر. تو ظاہر بات ہے زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، تو اس میں نہیں اتر پاتا ہے، نہیں اتر پاتا. لیکن زمانے نے دیکھا کہ آج اس بچے کے اندر امام زمان کس طریقے سے اترتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک سلام فرماندے جو شروع ہوا تھا، سنا ہے آپ نے سلام فرماندے؟ یہاں پر سلام فرماندے جو ایران سے شروع، چھوٹے بچوں کے اندر یوٹیوب کے اندر جا کر دیکھیں، یہ 2 مہینے کے اندر 50 سے زیادہ زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ ہوا ہے. ایک یونیفارم، ایک ہی طریقے سے پڑھنا، ایک ہی یہ نہیں کہ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ورڈ، ایک ہی طریقے سے، ایک ہی طریقے. یعنی بچے آتے ہیں، ان کے بچوں کو دیکھیں پڑھنے کا طریقہ، ان کی آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں، یعنی ایک محبت. یہ سب سے بڑی بات، دشمن کے کلچر کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. جب تک آپ کاؤنٹر نہیں کریں گے دشمن کے کلچر کو، آپ پازیٹیو کلچر آپ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے. ایک جو سلام فرماندے جو آیا، کس لیے آیا تھا؟ یہ ایک فحشہ کا کلچر سکولز کے اندر جا کر، فحشہ کا کلچر، گندا کلچر. ایک گندی فلم بنانے والا ایکٹر سکولز کے اندر جا کر فحشہ کی میوزک کے ساتھ بچوں کو ڈانس کرانا سکھایا تھا بچوں کو. یہ بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ تھا. بچے خوش ہو گئے، بچوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ ہو گیا ہے، خوش گزرانی، اچھا دکھ رہا تھا بچوں کو. لیکن خطرناک تھا یہ رہبر تک بات پہنچی ہے. رہبر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسے کیسے کنٹرول کریں گے آپ؟ رہبر نے فرمایا تم بھی ایک ایسا ترانہ نکالو، نظم نکالو جو بچوں کے دل میں اترے، بچوں کی زبان پہ رہے ہمیشہ، اور بچوں کو کشش ہو اس کے اندر، بچے بار بار پڑھے. آپ دیکھیں اس کے بعد یہ نکلا، ایک معجزہ بن گیا. یہ دنیا کے ہر زبان میں آیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی، ان کی زبانوں پر یہی ہے. یعنی جب تک دشمن کے کلچر کو ہم کاؤنٹر نہیں کریں گے، ہم لوگ آگے بڑھنے والے نہیں. یعنی اس فرہنگ میں کلچر میں یہ کافی ایک ایسا حساس مقام ہے، ایک ایسا ذمہ داری کا مقام ہے جہاں پر ایکٹیو رول جوانوں کا ہے. توجہ کریں آپ لوگ، ایکٹیو رول کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنا رابطہ معصوم کے ساتھ اچھا رکھیں، یہ امپورٹنٹ ہے. معصوم کے ساتھ رابطہ رکھیں. آج دیکھیں میں ہر سال آپ کے سامنے یہی پڑھتا ہوں، بولو 2 سال نہیں ہے میں کسی مجبوری کی بنا پر، لیکن ایک رابطہ جو ہوتا ہے. آج جو مشکلات ہیں ہمارے اوپر، آپ دیکھیں گے کتنے مشکلات. آپ صرف بھوپال میں ایک علاقے کے لحاظ سے ویو سے مت دیکھیں، آپ ایریل ویو سے دیکھیں. ایریل ویو کہ ایک شیعت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، کتنی دشمنیاں ہو رہی. کئی بار آپ کو میں بتا چکا ہوں پہلے میں، سینکشنز، مشکلات، ہراسمنٹ، بہت ساری چیزیں. اس کے باوجود بھی ہم لوگ سٹیبل ہیں.
क्यों स्टेबल है? ईरान स्टेबल है। कितने सैंक्शन है? हर दिन सैंक्शन पड़ते हैं, हर दिन। ऐसा नहीं कि महीने में एक बार, साल में, हर दिन। यानी दुनिया के ऊपर जितने सैंक्शन अगर छोटे मोटे लगे होंगे वो उससे कई गुना ज़्यादा ईरान पर लगे होंगे। अगर दूसरा मुल्क, अभी रशिया और यूक्रेन की जब जंग हुई थी, रशिया के किसी जिम्मेदार ओहदेदार ने कहा था अब हमको मालूम हो रहा है कि ईरान कैसे जी रहा है, जो सैंक्शन उनके ऊपर लगे अब रशिया पर। उसने खुद कहा कि हमें एहसास नहीं था, लेकिन अब मालूम हो रहा है। जब उन पर पड़ी तो मालूम हुआ कि ईरान के ऊपर गए, जबकि रशिया सब ईरान का साथ देते हैं। ऐसा नहीं कि वो जुदा नहीं, ईरान साथ मालूम होता है। सैंक्शन, इतने सैंक्शन होने के बावजूद भी, हमारे मजहब को इतना पीछे करने के बावजूद भी, कौन सी कुदरत है जो हमें स्टेबल रखी? कौन सी कुदरत है? ये मासूम से राबिता है, ये मासूम से राबिते की कुदरत है। आप जो कहते हो, अब देखें बहुत सारे मज़ाहिब हैं, बहुत सारे मज़ाहिब। क्रिश्चियनिटी जो अपने आप को बहुत बड़ा पायस और सबसे ज़्यादा, यानी यूँ कहा जाए कि वाइट कॉलर मज़हब समझते हैं क्रिश्चियनिटी, वाइट कॉलर मज़हब। ये लोग कितना प्रेज करते हैं जीसस के लिए, जीसस कहते हैं पूरे अलामतों के साथ, ये साथ। लेकिन आप डिफरेंसेस देखेंगे, आप देखें डिफरेंसेस इनके साथ क्या, ये लोग वालो मनसूख शुदा मज़ाहिब है ये सब, मुझसे सिर्फ। लेकिन अब जो अध्ययन के बाजार के अंदर जो बात हो रही है मज़हब के बारे में, देखें कितना डिप्रेस्ड होते जाते हैं, कितना बेचैन होते जाते हैं। लेकिन वही इस्लाम की तरफ आ जाए, इस्लाम की तरफ एक राबिता जो आप करते हो, राबिता इमाम से एक बार कहते हो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, जो इमाम ज़माना का जब नाम आता है तो आप सर झुकाते हो, खुद एक राबिता है, ऑटोमेटिक ये कनेक्ट होता है इमाम के साथ। आप ये मत समझे कि मैं एक फॉर्मेलिटी अंजाम दे रहा हूँ। नमाज के बाद, मजलिस के बाद, सुबह में फजर के बाद, सोने से पहले जब मैं क़िबला रोक के कहता हूँ अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह कहता हूँ, एक फॉर्मेलिटी है बस, कुछ नहीं। आपने जैसे सलाम किया, इमाम की निगाह अट्रैक्ट हुई आपकी तरफ। आप इस सलाम को इजी नहीं ले सकते, बस ये सलाम को शेप देना है, इसे कहते हैं राबिता। एक होता है यानी बगैर कोई उसके क्या कहते हैं आप, तवज्जो के सलाम कर देते हैं, सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह कह के चले जाते हैं। लेकिन एक होता है तवज्जो। सुदैर सैराफी जो इमाम शिशुम के सहाबी थे, 6वें इमाम के सहाबी थे, वो एक मरतबा इमाम की खिदमत में आए, घर में इमाम ने देखा, इमाम ने फरमाया कि ए सुदैर, सलाम किया पहले इमाम को, इमाम ने जवाब दिया ए सुदैर, क्या तुम मेरे जद हुसैन की रोज़ाना ज़ियारत करते हो? सुदैर ने कहा या अबा अब्दुल्ला, आप भी इमाम जाफ़र सादिक को अबा अब्दुल्ला ही कहते हैं। जहाँ पर भी हदीसों के अंदर अबा अब्दुल्ला मिलेगा आपको, हदीसों में मसलन आपको देखेंगे उसूल काफ़ी वगैरह में अगर आप देखेंगे, अन अबी अब्दुल्ला, अन अबी अब्दुल्ला से मतलब इमाम हुसैन ने, अन अबी अब्दुल्ला यानी इमाम जाफ़र सादिक। जहाँ पर भी इमाम हुसैन का है वहाँ हुसैन इब्न अली है। ये उन्होंने कहा कि अब अब्दुल्ला, हम तो मदीने में, आपके जद तो करबला में, कैसे ज़ियारत करें हम? ज़ियारत यानी जाकर देखना। इमाम ने कहा ठीक, करबला नहीं जाओ तो दूर है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसी मकाम से अगर तुम अपनी ही जगह से एक सलाम भेजो, किस तरीके से भेजें फर्जंद रसूल? इमाम ने फरमाया कि एक मरतबा सिर्फ अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इतना सा भेजो काफ़ी, राबिते के लिए, राबिते के लिए। सुदैर सैराफी कहते हैं इसके बाद डेली रोज़ाना मैं 20 मरतबा सलाम भेजता था इमाम, 20 मरतबा। ये फरहंग, इर्तिबात का फरहंग किसने लगाया? खुद इमाम ने लगाया कि तुम हमें सलाम भेजा करो, नमाज के बाद सलाम भेजो, कोई काम। देखें कितनी ज़ियारतें हमारे पास, ईद कुर्बान से पहले ज़ियारत इमाम से है ना, ईद उल फित्र से पहले ज़ियारत इमाम से,
اور دیگر آیات اب دیکھیں نیم شب 15 شعبان امام زمانہ کی ولادت کا وقت امام فرماتے ہیں امام حسین کو زیارت کرو، امام حسین سے شب قدر میں امام حسین کو سلام بھیجو، اتنے زیارتیں آپ کے پاس۔ یہ فرہنگ زیارت کیوں آیا؟ ارتباط کے لیے، کمیونیکیٹڈ رہنے کے لیے، کمیونیکیٹ، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں زیارت پڑھتا ہوں۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ شب جمعہ کو زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، روزانہ بہت سارے لوگ اس طریقے کے یہاں پر روزانہ زیارت عاشورہ تک بھی ہوتی۔ سب کیوں ہے یہ فرہنگ؟ یہ فرہنگ اس لیے کہ تاکہ آپ رابطے میں رہیں، رابطے میں رہیں۔ اگر انسان رابطہ توڑ لے، نہ سلام کرے نہ کچھ کرے، یہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے، یہ دور ہو جاتا ہے امام سے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اب دیکھیں 1 سال اگر آپ ایک دوسرے کو سلام نہ کریں، کتنے بھی جگری دوست ہوں، کتنے بھی نزدیکی دوست ہوں، 1 سال کے بعد جب ملیں گے نہ مانو، ایسے لگیں گے تو اجنبی، جیسا میاں اور بیوی پہلے ملاقات کرتے ہیں، یہ جھک کے بات کرتی ہے، وہ جھک کے بات کرتا ہے، اس طریقے سے 2 اجنبی ہو جاتے ہیں، ہو جاتا ختم۔ کیوں ہوتا ہے یہ؟ رابطہ نہیں ہونی۔ روزانہ اگر ایک رابطہ ہو جائے، ایک سلام کے ذریعے سے، ایک دعا کے ذریعے سے، ایک صدقے کے ذریعے سے، کہ تم معلوم ہو کہ ہم کس کی امت کے اندر، اسے کہتے ہیں رابطہ۔ میں بتاؤں گا، آج تو مقدمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کل سے مجھے آنا ہے زیارت عاشورہ کے وہ فقرہ جو ہے فَصَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ، آتے ہیں نا زیارت عاشورہ، فَصَلُ اللَّهَ الَّذِي، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، کیا سوال کرتے ہو؟ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ، کہ مجھے اکرام کرے، آنر کرے مجھے، کس کے ذریعے سے؟ آپ کی معرفت کے ذریعے سے۔ کیا بات دل، آپ کی معرفت، حضرت علی کی معرفت، حضرت زہرا کی معرفت۔ ایک ہوتا ہے ویکیپیڈیا کے ذریعے سے پہچان، بھائی حضرت زہرا رسول کی بیٹی تھی، علی کی زوجہ تھی، حسنین کی ماں تھی، 9 اماموں کی ماں تھی۔ ایک ہوتا ہے معرفت، معرفت پہچان، دقیق معرفت، یہ مطلب 1%، یہ نہیں کہ 100% معرفت۔ 100% معرفت کسی کو نہیں تھی سوائے ائمہ اہل بیت۔ امام علی کو سب سے زیادہ کون پہچانتے تھے؟ رسول فرماتے ہیں اما یا اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ امام علی کو ان سے ہٹ کر کون پہچان سکتا ہے اس معرفت؟ امام حسن، امام حسین، ائمہ۔ امام ششم کو کون زیادہ پہچان سکتے ہیں؟ انہی کا بیٹا، انہی کے بابا۔ ہم تو نہیں پہچان سکتے، ہم تو آرڈنری لوگ ہیں، ابو ذر ہو، سلمان ہو، یہ لوگ بھی بڑے لوگ ہیں، ہم لوگ 1% سے، یہ نہیں کہ 100% معرفت۔ 100% معرفت اگر جس کے پاس اماموں کی آ جائے، وہ صاحب کرامت ہو جائے گا، صاحب کرامت ہو جائے گا، اس کا درجہ ہی الگ ہوگا خدا کے نزدیک۔ ملائکہ الگ الگ چہرے میں جا کر بات کریں گے اسے، وہ الگ ہے۔ 1% ایک قدم تو حاصل کر سکتے ہم، اس میں ایج لیمٹ نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف بڑوں کے۔ بہت سارے بڑے ہوتے ہیں جس کے پاس امام کی معرفت نہیں ہوتی، بالکل اشناخت نہیں ہوتی، لیکن چھوٹا بچہ امام کے بارے میں اچھا جانتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اور ہمارا مذہب اسکرپٹ ریڈنگ کا مذہب نہیں ہے۔ اسکرپٹ ریڈنگ یعنی لکھے، چھوٹے چھوٹے بچے جو نوحے پڑھتے ہیں، چھوٹے بچے جو آ کر سلام پڑھتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، انہیں انگلش میں یا ہندی میں لکھ کے دیا جاتا ہے، وہ صرف جانتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن مطلب معلوم نہیں ہوتا۔ مطلب اس طریقے سے پوزیشن ہو جائے گی ہماری، ہم جانتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں امام علی، امام حسن، امام حسین، لیکن اسکرپٹ ریڈنگ ہو جاتی ہے، صرف لکھ کر دیا اور ہم نے پڑھ دیا۔ یہ سب معرفت ہے، تو مثلا ایک قدم تو امام فرماتے ہیں 10 قدم میں آتا، لیکن سیریسنس آئے، تھوڑا سیریس ہو جائے انسان دین کے معاملے میں۔ ٹھیک ہے، کیسے آئے معرفت؟ بیان کروں گا ان چیزوں کو، میں بیان کروں گا طریقے اس کے۔ معرفت جا کے لائبریری کے کتابوں کو چاٹ لینے کا نام نہیں ہے، جا کے ہزاروں کتابیں پڑھ لیا۔ شیطان ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، شیطان ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، لیکن معرفت نہیں۔ کبھی معرفت جون جیسے غلام کے اندر ہوتی ہے، عمر سعد جیسا ایک بڑا پڑھا لکھا مفتی، عمر سعد جس کے اوپر امام علی کے فیورز تھے، امام علی نے فیورز کیے تھے ان کے ساتھ۔ نمک نہ شناس لوگ ہیں، نمک حرام لوگ ہیں، یہ سب امام علی کا نمک کہتے ہیں لوگ،
शिम्र क्या था? सन 40 हिजरी में इमाम अली के साथ जंग किया था। इमाम की सफ में 2 जनरल्स, मशहूर जनरल, जंग सिफ़ैन के 2 जनरल्स हैं जो मशहूर हैं। एक मालिक अशतर, दूसरा शिम्र बिन दिलजोशन। जनरल्स थे, फख्र करते थे लश्कर इस्लाम इनके ऊपर। पढ़ा लिखा था, खुदा की इबादत ऑन टाइम, हर चीज़, काफ़ी इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी शिम्र के पास। शिम्र कोई यानी कोई गुंडा नहीं था किसी पार्टी का कि फौरन आ गया, दंगों के वक़्त मार कर चला गया। शिम्र पढ़ा लिखा था, लेकिन क्या हुआ, क्या नतीजा निकला उसका? वो जो करे सब नमक हराम लोग हैं, नमक हरामी की थी। नॉलेज को 17 हज पैदल किया था, 17 हज पैदल गया था, मोहब्बत करता था, इमाम अली से मोहब्बत करता था, इमाम हुसैन से मोहब्बत करता था। लेकिन 20 साल बाद क्या हुआ? 20 साल पहले इस तरीके से था, 20 साल बाद अब अब्दुल्ला के सीने पर सवार था। ये लोग थे, लेकिन बरतरफ मुकाबिल जौन जैसा गुलाम, सिया गुलाम काँप रहा है, थरथरा रहा है। जिस वक़्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लोगों को चला रहे थे, तुम जाओ, निकलो यहाँ से, यहाँ नहीं टिको। बोला से बहुत सारे लोगों को इमाम ने चलाया, ऐसा नहीं कि इमाम ने नहीं चलाया। 2 मुहर्रम के बाद से लोग खुदाफिज कर रहे थे कि तुम रहने की सलाहियत नहीं रखते, तुम जाओ। उसके बाद दूसरे के पास है, तुम जाओ। जाते जाते चढ़ते फिल्टर किया इमाम ने। इस फिल्टर होने के रास्ते में जो सहाबी जो शहीद हुए थे, इनके दिल धड़कने लगे कि ऐसा ना हो कि मैं भी फिल्टर हो जाऊँ। जौन रोते थे कोने में बैठ कर के, ऐसा ना हो कि इमाम चले। जैसे इमाम अपने गुलाम के सामने जौन थर्रा गए, जौन ये समझ गया मेरी नौबत है जाने की। इमाम ने वैसे ही कहा, इमाम ने कहा जौन तुम भी जाओ, ये लो मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ, कपड़े लो, पैसे लो, एक घोड़ा लो, हर चीज़ दिया, तो मैं आज़ाद कर रहा हूँ, तुम जाओ। जॉन के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। होता है ना, कोई एक ऐसी खबर आ जाए जिसमें हम उम्मीद न रखें कि ये हमें खबर मिलेगी, लेकिन एक साथ मिल जाए, पैर के नीचे से ज़मीन हट जाती है। हमने नहीं सोचा जॉन का ये हाल था। हमने कहा जाओ निकलो। जॉन ने कहा बोला इतनी खिदमत के बाद मैं अब जाऊँ आपको ऐसे आलम में छोड़कर? बोला मैं तो आपके हर इसमें रहता था, आपके कपड़े धोने वाला मैं आपके हर काम से वाकिफ हूँ। जॉन बहुत बड़ा मारेगा, ये हर कोई नहीं टिक सकता। बोला मैं निकलना चाहता हूँ। इमाम आजमा रहे थे, ये नहीं कि सिर्फ इन लोगों के साथ, हत्ता रिश्तेदारों के साथ। कासिम से कहा बेटा नहीं, तुमको नहीं, तुम मेरे भाई के निशान हो, चले जाओ, हट जाओ, तुम पीछे हट जाओ। और मोहम्मद से कहा नहीं, तुम मेरे भान की बेटा, हट जाओ, तुम पीछे। इमाम फिल्टर करना चाह रहे थे, लेकिन जो लोग इमाम के साथ थे वो रह गए। हत्ता एक शख्स जो ये समझ रहा था कि शब आशूर तक एक सिनेरियो है, करबला एक सिनेरियो था जो दुश्मन ने जो बनाया था कि डराने के लिए, इमाम हुसैन को डराने के लिए, ताकि इमाम पीछे हट जाए। लेकिन रोज़ आशूर दुश्मन ने हमला कर दिया, इसीलिए तो बहुत परेशान हो गए, क्या हो गया, क्या होना था, क्या हो गया। सुबह आशूर जब देखा कि असहाब जाकर मर गए, एक पूरे यानी तीरों की बारिश हुई थी एक साथ, उसमें 30 असहाब मर गए थे, बगैर जंग के वहीं पर मर गए। ये 30 असहाब जो तीरों की बारिश हुई उसके अंदर मर गए। बड़ा मुश्किल वक्त था करबला। वो डर गया एक शख्स, कहने लगा कि मैं तो समझा था एक सिनेरियो है, यहाँ तो हकीकत में जंग छिड़ गई। इमाम के पास आकर कहने लगे, इमाम मैदान की तरफ देख रहे, कोई भी नहीं। इमाम के घर वाले चंद असहाब बाकी रह गए। इमाम से आकर सलाम किया, कहने लगा कि आपसे बात करना है। इमाम ने फिर बोल क्या बोलना चाहता? ने कहा कि मैं नहीं रुक सकता, मेरा दिल घबरा रहा है, तो जंग हो रही है, हम लोग बहुत कम हैं। हम चौंक कर देखने लगे, क्या कह रहा तू इस वक्त, क्या कह रहा तू? मैं जाना चाहता हूँ। हमने लश्कर की तरफ देखा, कहाँ से जाएगा तू? अब घोड़े भी नहीं है हमारे पास। मामूलन जंग में ये होता था, जब
शहीद कोई गिर जाता था, घोड़े को तलवार को गनीमत के तौर पर दुश्मन ले लेता था, गनीमत के तौर पर। इमाम ने कहा कि अब तो घोड़े भी नहीं है, ये मेरा घोड़ा है, वो अली अकबर का है और हमको जाना है मैदान की तरफ, तुझे देकर भी नहीं चला सकता मैं इस वक्त, इसीलिए कल मैंने कहा चले जाओ, तू नहीं गया। देखा आप घोड़े की फिक्र ना करें, जो साहबी शहीद हुआ है उसके खेमे में मैं एक घोड़ा छुपा के रखा। एक कैसी मेंटालिटी के लोग थे ये, एक घोड़ा छुपा के रखा। हम चौंक गए, क्या कह रहा है तू, घोड़ा छुपा के रखा है इस पूरा शुभ माहौल में, तो कैसे जाएगा, दुश्मन है। उसने कहा कि मैंने कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया चंद लोगों से, वो मेरे लिए रास्ता बना दिया। शॉकिंग था ये। इमाम देखने लगे, ठीक, इमाम तो चाह रहे थे ऐसे लोग चले जाए, इमाम ने कहा जा निकाल, रुक, लेकिन एक बात, इतनी दूर चला जा कि मेरी हलमिन की सदा तेरे कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये बड़ी देर से निकाल रहा, अगर मेरी हलमिन की सदा पहुंचेगी और तू मेरी मदद को नहीं आया, हसरत दुनिया वाला, दुनिया में गया फिर। ये लोग थे ऐसे लोग, इसे कहा जाता है कि पॉलिटिकल माइंडेड, यानी जब तक साथ रहेंगे ये सोचकर, हुसैन इब्न अली किस लिए था ये इमाम हुसैन के पास, किस लिए था, ये सोचकर था ना हुसैन इब्न अली, अली इब्न अबी तालिब के बेटे। मैंने इनको जंग सिफीन में लड़ते हुए देखा, कोई दुश्मन इनके सामने नहीं टिक सकता था, और इनफैक्ट ये लश्कर को जीत लेंगे, अब्बास अलमदार यहाँ पर है, अली अकबर जैसे सिपाही हैं, फलां जैसे सिपाही हैं, ये मार के ख़त्म कर देंगे इनको, कोई नहीं, हुकूमत बन जाएगी, मैं भी एक पार्ट बन जाऊँगा। यानी पॉलिटिकल माइंडेड लोग, मैं भी एक पार्ट बन जाऊँगा। अब चूँकि ये पार्टी हार रही है तो मैं जीतती हुई पार्टी के पास जाऊँ। ये निकल गया, चल भाग गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मारिफत थी इमाम से, छोड़ कर आए थे। कहाँ से आए थे, और बन कर आए थे, और बन कर आए, इमाम के पास आए, कहने लगे मैं हूँ, मुझे माफ़ कर देते, मुझे माफ़ी चाहता हूँ। और कैसे आया, ऐसे ही आ गया था, उसके पास क्या नहीं था, उसका हर चीज़ थी दुनिया की, हर चीज़ थी, सारी चीज़ों को छोड़ दिया। निकला, बेटे ने कहा मैं भी आता हूँ, आ जाओ, भाई ने कहा मैं भी आता हूँ, आ जाओ, गुलाम ने कहा मैं भी आता हूँ, आ जा, सब चल। गुलाम बना कर ले, कहा कि रस्सी बांधो मेरे हाथों, आंख पर पट्टी बांधो, क्योंकि नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता इन आंखों से, इसलिए कि हुसैन का चेहरा, मुझे हज़रत ज़हरा को जवाब देना, मुझे हाथ पर बांधो। क्यों बांधो, इसलिए कि इन्हीं हाथों ने लचाओं को रोका था, जो बच्चों पर मुसीबत है मेरी वजह से, इसे कहते हैं मारिफत। मुझे गुलाम की तरह घसीटते हुए ले जाओ, मेरी हैसियत नहीं है, और नज़दीक नज़दीक गया। बच्चे कह रहे थे कि अब अब्दुल्ला के खेमे से लोग सामने आ, जैसे और नज़दीक गया, और बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर, और उन्होंने बच्चे के हाथ पकड़ कर कहा बेटा क्या है, क्या दिख रहा है, कहा कि बाबा अब अब्दुल्ला आ रहे हैं। तड़प है यहाँ पे, इसे कहते मारिफत। अब अब्दुल्ला खुद आ रहे हैं, और के पैर लरसने लगे, क्या जवाब दूंगा मैं जब ये फ्रेंड पूछेंगे वो ये हालत किसने की, तूने की। आज मेरे खेमों से बच्चों की जो आवाज़ें आ रही हैं, अलतश 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 की आवाज़ें, इसका जिम्मेदार कौन, तू है। उनके जहन में ये सब सवाल आते हैं, लेकिन कैसे जाए। जैसे इमाम नज़दीक आए, और से कहा, उनके बेटे से कहा कि इसके आंखों से पट्टी को खोला जाए, खोल दिया। और ने जैसे देखा कि मेहरबान आंखें देख रही है, इमाम ने फरमाया कि इसके हाथों से रस्सी को खोला जाए, खोल दिया। और का सर नीचे की तरफ था, नीचे देख रहा था, और इमाम ने अपने हाथों से उसकी ठुड्डी को पकड़ा, फरमाया कि इरफा रासक, और अपने सर को उठा, सर बुलंद कर, ऊपर उठा। क्यों शर्मिंदा है, और शर्मिंदा हुआ,
اور شرمندہ ہو. یہ ہوتا ہے. اور آ گیا صلاحیت تھی اور کے اندر امام کے پاس آنے کی صلاحیت, قربانی کی صلاحیت. اور نے کہا پہلے میں بیٹے کو بھیجوں گا. امام نے تائید کر دی. جیسے گیا جنگ میں, جنگ ہوئی جیسا کہ آپ لوگ سنتے ہیں, اور کا بیٹا گر گیا, آخری سلام بھیجا. تھوڑی دیر میں ہور جا رہا تھا. وہاں پر میدان میں گرد و غبار تھا, گھوڑوں کے بھاگنے کی آوازیں. تھوڑا تھم جائیں, اس کے بعد جائیں. جیسے تھوڑا تھم گیا, غبار نیچے کی طرف آ رہا تھا, اور اپنے بیٹے کی طرف جا رہا تھا. دور سے دیکھا کہ ایک سیاہی ہے وہاں پر, ایسا ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. نزدیک گیا, دیکھا کہ یہ تو مجھ سے پہلے اب عبداللہ حسین پہنچ چکے. امام نے احساس کیا کہ وہ آ رہا ہے اپنے بچے کے جنازے پر. فوراً اپنی ابا کا دامن اٹھایا, شہید بیٹے کے اوپر سے پھوڑ دیا. سارا ہور کا فردن اب عبداللہ کے دامن میں آ گیا. ہور کی طرف مڑ کر کہا, ہور تیرا بچہ شہید ہو چکا ہے, میں جانتا ہوں, لیکن تو باپ ہے, یا ماتا چلا جاتا. تو باپ ہے تو دیکھ نہیں سکے گا اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو. اللہ اکبر, یہ حسین ابن علی ہے, کڑیل جوان ہے, جو ایڑی رگڑ رہا ہے. عالم یہ ہے کہ سینے میں سینہ چبا ہوا ہے, ٹوٹ چکا ہے, تڑپ رہا ہے جوان بیٹا, اپنے ماں سے بابتے کرنا چاہتا ہے, لیکن عالم یہ کہ آواز نہیں نکل رہا ہے. حسین نے اپنے گلے سے لگایا, علی اکبر کی روح پرواز کر گئی. زینب چلی آئی میدان میں, آ کر علی اکبر کے پیشانی پر بوسہ دیا, اپنے پیشانی کو پیشانی پر رکھا. حسین نے کہا, زینب اندر جاؤ, میں علی اکبر کو لے کر آتا ہوں. خداوندہ اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما, جہاں جہاں پر بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو روز بروز سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام بالخصوص دشمنان سرسب سے اسلام کو نابود فرما. اسرائیل اور آل سعود کو